اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اسے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ تمام سامعین اکرام، عزیز طلباء و طالبات کا تہہ دل سے آج میں استقبال کرتی ہوں۔ تو بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کی نوبہار ادب سے ایک بہت اچھا سبق پڑھیں گے جس کا نام رفیع احمد کدوائی ہے۔ ایک سیکشن میں اسے مکمل کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ یہ سبق نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ اپنے اپنی کتابیں نکال لیں، صفحہ نمبر 61 پر آ جائیں اور ہاتھ میں پینسل رکھنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے آج میں سبق کے ذریعے آپ کو کن اہم نکات پڑھانے والی ہوں، جیسا کہ سب سے پہلے ہم رفیع احمد کدوائی کے تعارف پڑھیں گے۔ تعارف پڑھنے کے بعد آپ کی قومی خدمات دیکھیں گے کہ آپ وطن کے لیے کس طرح سے خدمات انجام دی ہیں، جس میں تحریک عدم تعاون ہے، سوراج پارٹی ہے، تحریک آزادی اور اعتدال پسند، اس طرح کے بہت سارے انشاءاللہ معلومات کراؤں گے آپ کو۔ تو آگے پڑھیں گے ہم رفیع احمد کدوائی کس طرح سے 1924 سے لے کر 1940 کا دور، اس دور میں آپ نے ہندوستان کے لیے کس طرح کے خدمات انجام دی ہیں۔ پھر ہم پڑھیں گے رفیع احمد کدوائی کے کارناموں کی تفصیل، آپ نے کیا کیا کارنامے کیے، کس طرح سے ان کارناموں کو انجام دیا ہے، اسے ہمیں کس طرح سے آج بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رفیع احمد کدوائی اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود آپ کا مزاج کیسا تھا، کیا آپ کے مزاج میں غصہ تھا، نرمی تھی یا کس طرح کی سادگی تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قواعد کی طرف بھی جائیں گے جس میں ہم بے جان مذکر اور مؤنث کی پہچان کریں گے، اور کتاب میں موجودہ مشقی سوالات و جوابات کی طرف بھی پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو گھر کا کام بھی دینے والی ہوں۔ چلیے بچوں، سب سے پہلے اپنے کتاب نکالیں، قلم ہاتھ میں رکھ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں سبق پڑھنے والی ہوں۔ سب اپنی کتابوں کو غور کریں گے، صفحہ نمبر 61 پر آ جائیں اور سبق غور سے سنیں گے۔ رفیع احمد کدوائی۔ رفیع احمد کدوائی اتر پردیش میں بمقام مسولی 1894 سن عیسوی میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو علی گڑھ بھیجا گیا۔ رفیع احمد کدوائی تحریک عدم تعاون میں شریک ہوئے اور جیل بھی بھیج دیے گئے۔ رہائی کے بعد موتی لال نہرو کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنے لگے، سوراج پارٹی میں بھی شامل ہو گئے۔ 1926 میں وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1924 سن عیسوی سے 1940 سن عیسوی کے دوران عملی طور پر تحریک آزادی میں حصہ لیا اور قید خانے کی تکالیف برداشت کیں۔ رائے بریلی کے کسانوں کی کوئی ٹیکس نہ دو مہم میں شامل ہوئے اور کانگریس کی اعتدال پسند پالیسی کے خلاف احتجاج کیا۔ پہلے وہ یوپی کانگریس کے جنرل سیکریٹری رہے، بعد میں 1935 سن عیسوی میں صدر چن لیے گئے۔ 1937 سن عیسوی میں اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ کانگریس وزارات میں وزیر مال بنائے گئے اور کئی موقعوں پر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا۔ 1942 سن عیسوی میں یوپی کے وزیر داخلہ رہے اور بعد میں مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے، پہلے بحیثیت وزیر مواصلات اور بعد میں موت تک 1954 سن عیسوی بحیثیت وزیر غذا و زراعت کام کیا۔ کدوائی صاحب بڑے حقیقت پسند اور لگن سے کام کرنے والے آدمی تھے اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ رات کی ہوائی سروس، خود اپنا ٹیلی فون لیجئے کی اسکیم، 24 گھنٹے کی پوسٹل سروس اور ڈاک تار کی اتوار کی تعطیل بھی ان کے کارنامے ہیں۔ ملک میں انتہائی خراب صورتحال کا مقابلہ انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے کیا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ مہاراجہ بکرمجیت، چندر گپت، اشوک اور اکبر وغیرہ اس لیے مشہور ہیں کہ انہیں رعایا کا بڑا خیال تھا۔ وہ بھیس بدل کر لوگوں کی تکالیف معلوم کرتے تھے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، حالانکہ وہ مطلق العنان بادشاہ تھے۔ رفیع احمد کدوائی کا نام اکثر کانپور، الہ آباد، بنارس اور لکھنؤ میں آج بھی لیا جاتا ہے۔
وہ اپنے محکمے کی دیکھ بھال ایک عام آدمی بن کر کرتے تھے۔ ان کے دورے شاہانہ ٹھاٹھ بات سے نہیں ہوتے تھے۔ معمولی سی اچکن پائجامہ اور جوتا اور کسی رکشہ یا تانگے پر بیٹھ کر وہ غلہ کی دکانوں کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ کاش آج بھی کچھ رفیع احمد قدوائی پیدا ہو جائیں تو بھارت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شہر بنگلور، کرناٹک میں کینسر کا ایک ہسپتال رفیع احمد قدوائی کے نام سے موسوم ہے۔ تو آپ سب نے سبق کو بڑے غور سے سنا۔ بچوں، آپ نے کئی عظیم شخصیتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، جیسا کہ ایک تصویر ہے ہمارے سامنے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون ہیں؟ مہاتما گاندھی جی ہیں۔ ہاں، بالکل صحیح کہا۔ یہ کون ہیں؟ مہاتما گاندھی جی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دو اور عظیم شخصیتیں ہیں جنہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ ہاں، یہ بھی بالکل صحیح کہا، شاباش۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ آج ہم ان شخصیتوں کے بارے میں تو ہم نے کتابوں میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ ایک اور عظیم شخصیت جن کا نام جو ہے رفیع احمد قدوائی ہے، ان کے بارے میں یہی ان کی تصویر ہے، ان کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو چلیے بچوں، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کا اصلی نام اور پورا نام جو ہے رفیع احمد قدوائی ہے۔ تو آپ کی پیدائش 1894 سن عیسوی کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور مقام کہاں آپ پیدا ہوئے تھے؟ یہ اتر پردیش میں، وہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بارہ بنکی ایک ضلع ہے، اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے مسولی کہتے ہیں، وہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ کے پیدائش کے بارے میں معلومات دیکھیں گے۔ آپ کے والدین کون تھے؟ امتیاز علی قدوائی ہیں، والدہ راشد النساء ہیں ان کا نام۔ آپ علی گڑھ اعلیٰ تعلیم آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی کی تصویر ہے جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رفیع احمد قدوائی کی قومی خدمات، قومی یعنی کہ ہندوستان کے لیے آپ نے کس طرح کے خدمات انجام دیے ہیں؟ رفیع احمد قدوائی تحریک عدم تعاون۔ یہ تحریک عدم تعاون کیا ہے؟ کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، شاباش، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو یہ تحریک عدم تعاون کیا ہے۔ تو بچوں، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ یہ تحریک عدم تعاون جو 4 سپٹمبر 1920 سن عیسوی کو ہوئے، جس میں اہمسا کے ذریعے سوراج یعنی کہ آزادی، پوری آزادی، جس میں انگریزوں کے سنگ دل اور بے رحم انتظامیہ اور قوانین کو عوام تک پہنچانا تھا۔ تو انگریزوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے۔ آزادی سے پہلے جو ہے جس طرح سے بہت سارے رہنماؤں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا اور آزادی کے لیے جدوجہد کی، اس کی ایک تحریک کا نام ہے تحریک عدم تعاون۔ اسی مہم میں شامل ہونے کی وجہ سے رفیع احمد قدوائی کو بھی مہاتما گاندھی جی کے ساتھ اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں سے رہا ہونے کے بعد آپ نے سوچا کہ آگے اور کیا خدمات انجام دینی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے موتی لال نہرو، یہ جواہر لال نہرو، ابھی ہم نے ان کی تصویر بھی دیکھی تھی، ان کے والد ہیں، ان کی سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ تو آگے دیکھیں گے، انہوں نے ایک پارٹی شروع کی تھی جس کا نام سوراج پارٹی ہے۔ مس سوراج پارٹی کب قائم کی گئی؟ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، پھر سے ایک سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے۔ سوراج پارٹی کب قائم کیا؟ میں بتاتی ہوں۔ سوراج پارٹی جو جنوری 1923 سن عیسوی میں قائم کی گئی تھی، اس میں موتی لال نہرو کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جن کا نام جو ہے چترنجن داس تھا۔ یہ دونوں مل کر جو ہے ایک پارٹی شروع کیے تھے، اس کا نام جو ہے سوراج پارٹی ہے، اس میں آپ شامل ہوئے تھے۔ تو آگے دیکھیں گے بچوں، 1924 سے لے کر 1940 کا دور، اس میں کس طرح سے یہاں پر رفیع احمد قدوائی نے حصہ لیا اور کارنامہ انجام دیا۔ سوراج پارٹی میں چیف کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سوراج پارٹی جو چل رہی تھی اس میں آپ چیف کے عہدے پر بھی کام کیا، ذمہ داری بھی نبھائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ 1929 سن عیسوی میں اسی سوراج پارٹی کے آپ سیکریٹری کی حیثیت سے بھی کام انجام دیے، اور عملی طور پر تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ کیا کوئی بتا سکتے ہیں تحریک آزادی کا مطلب کیا ہے؟
یہ تحریک آزادی کیا ہے؟ مس، کیا یہ وہی تحریک آزادی ہے جسے 1947 سے پہلے ملک کے رہنماؤں نے گاندھی جی کے ساتھ مل کر چلائی تھی؟ ہاں شاباش، بالکل صحیح کہا آپ نے. آگے بڑھیں گے. اسی کے لیے جس نے اس تحریکوں میں حصہ لیا تھا ان تمام کو قید خانے کی تکالیف بھی برداشت کرنی پڑی. تو اتنے ظلم ہوا کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں، لوگوں کو برہانہ کیا جاتا، انہیں جو ہے الگ الگ طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں. رائے بریلی کے کسانوں، رائے بریلی ایک جگہ ہے، وہاں کے کسانوں کو آپ نے کہا کہ کوئی ٹیکس نہ دو. اس طرح کی مہم میں شامل ہو گئے، لوگوں کی مدد کی تھی. یہ بھی آپ کا ایک اہم کارنامہ ہے. آپ اعتدال پسند پالیسی کے خلاف احتجاج کیا. پھر سے ایک نیا لفظ ہمارے سامنے ہے، اعتدال پسند. مس، یہ اعتدال پسند کیا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھو بچوں، اس طرح سے آپ سوال کریں گے تو ہمیں جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی، آپ کو اور زیادہ معلومات بھی ہوں گے. بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ یہ اعتدال پسند کیا ہے. تو ایک مرتبہ کیا تھا، آزادی سے پہلے 19ویں صدی کے آخر میں یہ ایک دور چل رہا تھا جب انگریز آ کر ہمارے ملک میں قبضہ کر چکے تھے اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. اس وقت کے دور میں 19ویں صدی کے اواخر میں انڈین نیشنل کانگریس کو قائم کیا گیا تھا، جس میں کئی سیاسی اختلافات نظر آنے لگے تھے. وہ بھی کس طرح سے، کئی کارروائیوں کے کام، عقائد، اصولوں اور جدوجہد کی بنیاد پر. تو آزادی کے اس دور کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اعتدال پسند یہ ایک انتہا پسند لوگ تھے، ایک انقلاب پسند لوگ تھے. اس کے اندر الگ الگ گروپ کے لوگ تھے، الگ الگ تھے. تو زمانے کے حساب سے ان کے خیالات بھی الگ تھے، سوچ بھی الگ تھی. کوئی جو ہے نرمی سے بات کرتے تھے، سمجھا کر بات کو ٹالنا چاہتے تھے. کوئی غصے سے بات کرتے تھے، کوئی مار کر، کوئی جان دے کر، کوئی جان لے کر. تو اس طرح کی حالات پیدا ہو گئی تھیں. اسی میں سے یہ جو اعتدال پسند ہیں، اعتدال پسند ان کا رویہ بڑا نرم تھا، بڑے نرم مزاج والے تھے. کسی کو نہ مار کر غصے سے بات کو یا آزادی کو حاصل کرنا وہ ناگوار سمجھتے تھے. اسی لیے آپ کیا کیے تھے، انڈین نیشنل کانگریس کے ایک ابتدائی 20 سالوں کے دور کو اعتدال پسندوں کا دور کہا جاتا ہے. ان کا دور، ان کا مزاج بہت نرم تھا. ان کی نرمی کی وجہ سے انگریز ان کی بات تو نہیں ماننے والے تھے، اس مزاج کو ناپسند کرتے تھے. اس میں سے رفیع احمد کدوئی بھی ایک شخصیت ہیں جو اس پالیسی کو ناپسند کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں کے وہ جنرل سیکریٹری وہاں پر بن گئے. بعد میں 1935 عیسوی میں وہاں کے صدر چن لیے گئے. دیکھیے بچوں، جو بھی میں آپ کو یہاں میں پڑھا رہی ہوں، اسی پر سوالات ہونے والے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تمام سوالات کے جوابات بھی دینا ہے. اسی کے ساتھ 1937 عیسوی میں اسمبلی کے ممبر چنے گئے. اسی طرح آپ بھی ایک دور میں جو وزیر مال بنائے گئے تھے اور کئی موقعوں پر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی آپ نے کام انجام دیا. تو بچوں آگے دیکھیں گے 1942 کا جب دور آیا تو آپ اتر پردیش کے وزیر داخلہ بنے رہے اور بعد میں مرکزی کابینہ میں بھی آپ شامل ہو گئے. تو اس طرح سے مرکزی کابینہ یعنی کہ جہاں پر سارے وزیر ایک طرح جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہاں پر آپ بھی ذمہ دار بن کر جمع ہوئے تھے. پہلے بحیثیت مواصلات تھے آپ، مواصلات یعنی کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے وزیر تھے. اس کے بعد میں 1954 عیسوی تک بحیثیت وزیر غذا اور زراعت کا کام آپ نے انجام دیا. ان کے کارناموں کے بارے میں معلوم کریں گے کہ آپ کے کارنامے کیا تھے، خدمات کیا تھیں جس کا آج بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو رفیع احمد کدوئی ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو ایک قیمتی ہتھیار بنایا اور لوگوں کی سہولیات کے لیے کام کیا. یہ صرف آج یعنی کہ حال کے بارے میں ہی نہیں بلکہ آنے والے مستقبل کی بھی آپ نے فکر کی تھی. بڑے حقیقت پسند تھے اور لگن سے کام کرنے والی شخصیت تھیں. جو بھی کام کرتے اپنی انتظامی صلاحیتوں کے لیے آپ بے حد مشہور تھے. یہ انتظامی صلاحیت یعنی کہ کسی بھی کام کو صلاحیت سے مکمل کرتے تھے.
تو چلیے آپ کے کارناموں میں ایک بہت اچھا کارنامہ ہے رات کی ہوائی سروس. یہ ہوائی سروس آپ نے نام ایئرپورٹ سنا ہے، اسی طرح ہمیں ہوائی اڈا کہتے ہیں اسے. تو بچوں ہم پہلے کیا تھا، ہوائی اڈا صرف دن میں ہی چلا کرتا تھا، پلین سارے دن میں اڑتے تھے. لیکن جیسا آپ نے ایک سہولت مہیا کی کہ رات میں بھی ہوائی سروس رکھی جائے، تو اسی طرح دوسرا کارنامہ آپ کا خود اپنا ٹیلی فون لیجئے کی اسکیم. یہ خود اپنا ٹیلی فون لیجئے. پہلے تو جس طرح سے آپ آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل موجود رہتا ہے، لیکن ایسا دور پہلے نہیں تھا. آپ نے ایک اسکیم شروع کی، اس کا نام کیا ہے، ٹیلی فون لیجئے کی اسکیم. پہلے اس طرح کے ٹیلی فون ہی ہوا کرتے تھے جسے لینڈ لائن کہتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے تھے. تو اس طرح کے آپ نے ایک اسکیم کو شروع کیا. پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو جو ہے ہمیں خط لکھنا پڑتا تھا. خوشی یا غم، کسی بھی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا رہا تو ہمیں خط لکھنا پڑتا تھا. تو یہ 24 گھنٹے کی پوسٹل سروس، پہلے تو صرف دن میں ہی خط ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کام ہوتا تھا. بعد میں آپ نے کیا کیا، اسے ایک دو سہولتیں کی. جو ڈاک خانے کے لیے جو کام کرتے ہیں، ڈاکیا جو ہوتا ہے، جس نے جو یہاں خط نکال رہے ہیں، ڈاکیا کہتے ہیں. یہ ڈاکیا کیا کرتے تھے، سب سے پہلے انہیں 12 گھنٹے کام ہوتا تھا. بعد میں آپ کیا کرتے تھے، 24 گھنٹے کی پوسٹل سروس شروع کی، اور ڈاک تار کی اتوار کی تعطیل کو بھی آپ نے یہاں پر مقرر کر دی. اتوار کے دن انہیں چھٹی ہے، بعد دوسرے دنوں میں وہ 24 گھنٹے کے لیے کام کریں گے. اس طرح سے سٹیمپ ہوتے ہیں اور اس طرح کے لفافے ہوتے ہیں جس میں وہ خط ڈال کر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. تو بچے آگے بڑھتے ہیں. تو ایک دور ایسا بھی گزرا تھا کہ ملک میں خراب غذائی حالت تھی، تو جو بھی غذا ہم تیار کرتے تھے ہمیں رکھنے کی سہولیات برابر معلوم نہیں تھی. جب آپ غذا کے ذمہ دار بنے تو اس کے عہدے پر فائز ہوئے، تب جا کر آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا. جہاں پر یہ خراب غذا تھی، یعنی کہ جو غذا ہے اسے سارے موٹوں میں تو بھر دیا گیا ہے، لیکن اسے رکھنے کی سہولیت ہمارے پاس ٹھیک سے نہیں ہے. سارا جو ہے نیچے گرا جا رہا ہے، اس کے اندر کیڑے وغیرہ بھی پڑیں گے اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ نے اسے ایک عمدہ طریقے سے اسے یہاں رکھنے کی سہولیات بتا کر دی. یہ آپ کے بہت بڑا کارنامہ ہے جس سے ان کی محنت ضائع نہیں ہوگی. تو یہ بہت سارے کارنامے آپ نے کیے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اچھی خصوصیات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک زمانہ گزرا تھا جس میں بڑے عظیم راجہ بھی گزرے ہیں، اچھے کارنامے آپ نے کیے تھے. حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سارے راجہ میں جو بتا رہی ہوں، جس میں بکرمجیت ہیں، چندر گپت ہیں، اشوک ہیں اور اکبر، یہ ایسی بادشاہت آپ نے کی تھی جس میں آپ کے رعایا کے بڑے ہمدرد رہتے تھے. رعایا کا بڑا خیال رہتا تھا، سارے لوگوں کی فکر کرتے تھے، ان کے تکالیف کو معلوم کرتے تھے، معلوم کر کے ان کے پریشانیوں کو دور کرتے تھے. سادہ لباس پہن کر بھیس بدل کر جاتے، سادے لباس میں جا کر رعایا کی فکر کرتے تھے. میں کیوں ان کی خصوصیت کے بارے میں یہاں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ ادا جو رفیع احمد کدوائی کے اندر موجود تھی. آپ سب جو مطلق العان بادشاہ تھے، یعنی کہ آزاد طبیعت کے مالک، سب کی فکر کیا کرتے تھے، بڑے آزاد طبیعت کے آپ مالک تھے. اسی طرح کی ادا جو ہے رفیع احمد کدوائی کے اندر بھی موجود ہیں. رفیع احمد کدوائی کے مزاج کے بارے میں کچھ بتائیے مس. ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہاں، میں نے سنا آپ کا سوال بہت اچھا ہے. رفیع احمد کدوائی کا مزاج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا مزاج کیسا تھا. رفیع احمد کدوائی کا نام اکثر کانپور، الہ آباد اور بنارس اور لکھنؤ میں آج بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے محکمے کی دیکھ بھال ایک عام آدمی بن کر کرتے تھے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں دوسرے عظیم شخصیتوں کا بھی ابھی ہم نے دیکھا، آپ کیا کرتے تھے، کئی دوروں کو نکلتے، یعنی کہ مارکیٹ وغیرہ جاتے تھے، لوگوں کی طرف جاتے تھے. آپ وہاں جاتے وقت جو آپ کے پیچھے کوئی اور سواری نہیں رہتی تھی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آپ نہیں جاتے تھے. آپ کا لباس بھی بڑا سادہ رہتا تھا، معمولی سادہ لباس پہنتے تھے، ایک اچکن اور پائجامہ جس میں معمولی سے جوتے پہنتے تھے. اور آپ کی سواری بھی کیسی تھی، کوئی بڑی سی BMW کار یا کوئی پولیس وغیرہ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، کوئی ٹانگے پر بیٹھ جاتے تھے جس میں ایک گھوڑ سواری ہے جو ٹانگا کہتے ہیں، اس پر بیٹھ جاتے تھے، یا رکشے پر بیٹھ کر جاتے تھے اور غلے کا معائنہ کرتے تھے، دکانوں کو جاتے تھے، لوگوں سے مطالعہ کرتے تھے. یہ تھی آپ کی ادا.
کاش آج بھی کچھ رفیع احمد کھدوائی جیسے پیدا ہو جائیں تو بھارت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ شہر بنگلور جو کرناٹک میں واقع ہے بچوں، یہاں پر ایک کینسر کا ایک ہاسپٹل جو رفیع احمد کھدوائی کے نام سے موسوم ہے، جہاں پر کینسر کے بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کے کارنامے ہیں۔ تو بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیں گے آپ کے مشقی سوالات کو آپ کس طرح سے آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ سبق اتنی دیر سے سنا تھا، چلیے پہلا سوال میں پوچھتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ مجھے آپ جواب دیں گے۔ رفیع احمد کھدوائی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو پتا ہے سوال کو کہاں کیسا پہچاننا ہے، ہمیں صرف کب اور کہاں کا جواب دینا ہے۔ تو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ رفیع احمد کھدوائی اتر پردیش کے بامقام مسولی میں 1894 میں پیدا ہوئے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا جواب تھا آپ کا۔ رفیع احمد کھدوائی اتر پردیش بمقام مسولی 1894 میں ایک زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، رفیع احمد کھدوائی کی اعلیٰ تعلیم کہاں ہوئی؟ جلدی بتائیے۔ علی گڑھ میں ہوئی۔ ہاں شاباش، بہت اچھا صحیح جواب کہا آپ نے، علی گڑھ میں ہوئی۔ تو اسی طرح تیسرے سوال کی طرف جائیں گے۔ رفیع احمد کھدوائی کب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے؟ کب ممبر منتخب ہوئے آپ؟ 1926 بالکل صحیح کہا، 1926 میں آپ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ تو رائے بریلی کی مشہور تحریک کا نام بتائیے، دیکھیں گے۔ ٹیکس نہ دو۔ ہاں صحیح ہے، یہ بھی جواب صحیح کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سبق کو غور سے سن رہے تھے اور اس کے ہر ایک جملے کو سمجھ رہے تھے۔ شاباش، بالکل صحیح کہا۔ یہ تحریک کا نام کیا ہے؟ ٹیکس نہ دو تحریک ہے۔ تو بچوں اس طرح سے آپ اگر جواب دیں گے تو ہمیں بھی پڑھانے میں شوق پیدا ہوگا۔ تو رفیع احمد کھدوائی اتر پردیش کے وزیر داخلہ کب بنے؟ بتائیے۔ وزیر داخلہ 1942 میں بنے۔ ہاں یہ بھی صحیح جواب ہے، 1942 میں بنے۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور آخری سوال ہے اس میں، رفیع احمد کھدوائی کی شمولیت مرکزی کابینہ میں کب ہوئی؟ ہاں یہ بتائیں گے تو اور اچھی بات ہوگی۔ 1942 کے بعد ہوئی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، شمولیت مرکزی کابینہ میں 1942 کے بعد میں ہوئی تھی۔ تو یہ سارے سوال جوابات آپ نے بتائے، شاباش، بہت اچھا کہا آپ نے۔ اب میں آپ کو ایک اور مشق کی طرف لے جاؤں گی جسے ہم الفاظ کی واحد اور جمع کے بارے میں ہے۔ واحد کا مطلب بچوں ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اگر ایک لڑکا ہے تو زیادہ ہوں گے تو ہم اسے لڑکے کہیں گے، یہ کتاب ہے زیادہ ہیں تو اسے کتابیں کہیں گے۔ بہت سارے اساتذہ نے اس کی مثالوں کے ساتھ آپ کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں۔ اب میں آپ کو الفاظ کی، یہاں الفاظ دیے ہیں اس کی جمع بتاؤں گے۔ تحریک، اس کی جمع تحریکات ہے۔ تو اسی طرح سے تکلیف، اس کی جمع کیا ہے؟ تکالیف ہے۔ تو یہ سارے الفاظ کی جمع ہیں، واحد کی ہم جمع لکھے تھے۔ اب یہاں دیکھیں گے ازداد کیا ہیں۔ ازداد کا مطلب ضد ہیں، اس کا الٹا لکھیں گے۔ اگر زمین ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ آسمان ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں ہم ایک اچھا، اس کا ضد کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ خوشی، اس کا ضد غم ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم اس کے ضد دیکھیں گے۔ عدم تعاون، اس کا ضد ہے تعاون۔ برداشت، ناقابل برداشت۔ لگن، بے لگن۔ تو اس طرح سے شریک، لا شریک۔ اعتدال، بے اعتدال، اس کے ازداد ہیں۔ ان کے جنس بتائیے۔ ہم یہاں پر مذکر اور مؤنث کو پہچان کر بتائیں گے، آگے میں قواعد کے ذریعے آپ کو بتاؤں گی یہ، تو اس کے بارے میں اب ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ یہاں تحریک مؤنث ہے، قانون یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، کسان یہاں پر مذکر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سارے مذکر اور مؤنث کی ہم پہچان کیے ہیں۔ تو بچوں اب آگے دیکھیں گے کہ ہم اسی کے ساتھ ساتھ الف اور بے کی فہرست کو ہم یہاں جوڑیں گے۔ تو صحیح جوابات کو یہاں آپ کو چننا ہے اور فہرست میں جوڑنا ہے۔ رفیع احمد کھدوائی کی پیدائش آپ نے ابھی کہا تھا، کب پیدا ہوئے تھے؟ 1894 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے تھے۔ موتی لال نہرو کیا ہیں؟ کس کے ساتھ انہوں نے سیکریٹری بنے تھے، جو یہاں جوڑ دیا گیا ہے، ہم اسی کو صحیح طرح سے جوڑنا ہے۔
آپ یو پی کے وزیر داخلہ کب بنے؟ 1942 عیسوی میں بنے۔ اسی کے ساتھ جو ہے خراب غذائی صورتحال کا آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک مقابلہ کیا، یعنی کہ اسے درست کیا اور اسے اچھی صورتحال میں لے کر آئے تھے۔ تو بچوں اسی طرح سے ایک اور مشق میں ہماری بات ہے یہاں، وہ ہے معنوی فرق۔ تو معنوی فرق کو کس طرح سے ہم پہچانیں گے؟ جن کی الفاظ ایک ہوتے ہیں، الفاظ ایک ہی ہیں یہاں، مگر اس کے ہجے، یہاں پر ہجے اور اس کا معنی میں فرق ہوتا ہے۔ ہجے لام الف لام ہے تو اس کا معنی بھی الگ ہو گیا، سرخ ہو گیا، لام عین لام۔ لیکن اگر ہم پڑھیں گے تو آواز ایک جیسی آئے گی، لال لال، باد باد، لیکن بعد جو اس کا معنی الگ ہوا ہے، ہجے الگ ہیں، معنی الگ ہے، یہ ہجے الگ ہیں تو اس کا معنی بھی الگ ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں الفاظ آئیں گے جس کا معنی الگ ہوگا، آواز ایک جیسی ہوگی، جسے ہم معنوی فرق کہتے ہیں۔ تو بچوں قواعد کی طرف دیکھیں گے۔ بے جان مذکر اور مؤنث کی پہچان، چند قاعدوں کو یاد رکھنے سے مذکر اور مؤنث کی پہچان میں مدد ملتی ہے۔ جیسا کہ جن لفظوں کے آخر میں اگر الف اور ہے ہو وہ عام طور پر مذکر ہی ہوتے ہیں، جیسا بوٹا، کپڑا، دروازہ، چمچہ وغیرہ۔ چند ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ہوا، ڈبیا، پڑیا، جو مؤنث ہیں۔ تو اس طرح سے ہم پہچانیں گے جن لفظوں کے آخر میں ای، تے یا ٹے ہو وہ اکثر مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹوکری، کھڑکی، صورت، مورت وغیرہ، سوائے چند لفظوں کے جیسے گھی، موتی، پانی، دہی، ای سے ختم ہو رہے ہیں، یہ مذکر اور خلاف قاعدہ بھی ہیں۔ لیکن ہندی کے ایسے اسم ہیں، اسم کسی جگہ، چیز یا شخص کو کہتے ہیں جن کے آخر میں اگر یا ہوتا ہے تو اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسا کہ چڑیا، ڈبیا، پڑیا وغیرہ۔ اس کا چوتھا قاعدہ یہ ہے، ہندی کے ایسے اسم یا کسی دوسرے اسم سے بنائے جاتے ہیں، وہ کسی کیفیت کو بتاتے ہیں، وہ اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے پھسلن، لگن، دھڑکن، تھکن۔ کیونکہ اردو زبان کے اندر جو ہے ہمیں ہندی بھی مل کر آتی ہے، اسی لیے ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ اسم، اس کا اور ایک قاعدہ، جن کے آخری میں پن ہوتا ہے وہ اکثر مذکر ہوتے ہیں، جیسا لڑک پن، بچپن وغیرہ۔ تو بچوں ایک چھوٹی سی سرگرمی کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ۔ رفیع احمد کدوئی کس ریاست میں پیدا ہوئے؟ اتر پردیش۔ ہاں بالکل صحیح جواب، ریاست اتر پردیش۔ دوسرا سوال، رائے بریلی کی مشہور تحریک کا نام کیا تھا؟ کوئی ٹیکس نہ دو۔ ہاں صحیح کہا، کوئی ٹیکس نہ دو۔ تیسرا سوال، رفیع احمد کدوئی کا کارنامہ نہیں ہے، تو ہمیشہ کارنامے پڑھے تھے، اس میں سے یہ کارنامہ ان کا نہیں ہے، کیا آپ پہچان سکتے ہیں کون سا ہے؟ رات کی ریلوے سروس۔ ہاں یہ بھی صحیح کہا آپ نے، رات کی ریلوے سروس، ریلوے نہیں ہوائی سروس ہے صحیح جواب۔ تو یہ صحیح جواب اس کے اندر سے نہیں ہے، مطلب یہ ریلوے سروس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات بھی آپ کو امتحان کے لیے آئیں گے۔ گھر کے کام کے لیے میں یہاں 2 سوال آپ کو دے رہی ہوں۔ تو میں آپ کو ایک اور یہاں کارنامہ کام دے رہی ہوں جسے ہم ورک شیٹ کہتے ہیں۔ یہ ورک شیٹ ہے، صرف میں آپ کو یہاں اس کے سلائیڈز بتاؤں گی، آپ اسے کیا کریں گے، گھر میں بیٹھ کر اسے ایک طرف سے نوٹ کر لیں، نوٹ کر کر جو ہے سارے اس کے جوابات آپ مکمل کر کے اپنے استاد سے اسے درست کرا لیں۔ تو یہ سارے سوالات جوابات ہیں، اس کی جمع ہے، الفاظ کی جمع ہے، فہرست کو آپ تیار کرنا ہے، اسے سارے جوابات معنوی فرق ہیں، تو اسے مارکس وغیرہ دے کر ہوں، اسے آپ مکمل کر کر اپنے استاد کو دکھا لیں۔ تو آج ہماری کلاس یہاں تک مکمل ہوئی۔ جو ہم نے آج پڑھا تھا سارے جوابات کو میں نے آپ کے سامنے حل کر دیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ جو بچے یہاں بیٹھ کر سبق کو سن رہے ہیں وہ بھی کچھ رفیع احمد کدوئی جیسے کارنامے کرنا پسند کریں گے آج کے دور میں انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کی کلاس ختم ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، خاص دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔